کہ دیوانے اپنی جان نہیں دیکھیں گے, اپنا مال نہیں دیکھیں گے, وہ جوخم نہیں دیکھیں گے, کود پڑیں گے. رسول اللہ کو گالی دینے والے, رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی ایک ہی سزا اسلام کے اندر کہ اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے, اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا ادھیکار نہیں ہے. آج موقع ہے دیکھنے کا, آج موقع ہے آزمائش کا, آج موقع ہے امتحان کا. قرآن نے کہا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ, اپنے آباء و اجداد سے زیادہ, اپنے بیٹوں سے زیادہ, اپنے بھائیوں سے زیادہ, اپنی بیویوں سے زیادہ, اپنے خاندان سے زیادہ, اپنے مال و دولت سے زیادہ, اپنی تجارت سے زیادہ, اپنی بلڈنگوں اور محلوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو. غار ثور کا منظر یاد ہے, 50 مرتبہ اپنی مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر اپنے خطیبوں سے سنا ہوگا آپ نے. یہاں کافروں نے پلان بنا لیا اور ہر قبیلے کے سردار نے یہ پلان بنایا کہ آج محمد رسول اللہ کے گھر میں گھس کر ہم سب لوگ نبی اکرم پر حملہ کریں گے تاکہ خون کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے بلکہ سب پر آئے, اور یہ قریش, یہ بنو ہاشم کے لوگ پھر سب لوگوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے, سارے قبیلوں والوں سے جنگ نہیں لڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا کہ ایسی ایسی پلاننگ ہے. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور کہا اے علی, آج کی رات تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا, تمہیں کوئی خطرہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں, کل ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا. امانت دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں تو اپنے بھائیوں کی زمینوں جائیدادوں پر بھی قبضہ کیے بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول کو امانتوں کی اتنی فکر تھی کہ کافروں نے مارنے کا پلان بنا لیا, لیکن آپ کو فکر تھی کہ اگر میں چلا گیا تو لوگوں کی امانتیں میرے پاس رہ گئی, لوگ ہم کو کیا کہیں گے کہ محمد تو گیا اور میرا مال بھی لوٹ کے لے گیا, میرا مال بھی مار کے لے گیا, نعوذ باللہ من ذالک. یہ کافر کہیں گے آپ نے کہا علی فلاں فلاں کی یہ امانت ہے ان کے حوالے کر دینا اور تم مجھے فلاں جگہ پر ملنا, تم بھی مدینہ لوٹ کر میرے پاس چلے آنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی اکرم کی چادر اوڑھ کر سو جاتے ہیں. کتنا بڑا خطرہ مول لیا, کیونکہ کافروں کا پلان تو تھا حملہ کرنے کو. حضرت علی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے ڈر نہیں تھا, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم صبح لوگوں کی امانتیں دیکھ کر تم بھی چلے آنا مدینہ. تو جب نبی نے کہا تو ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے, نبی کا فرمان کیسے جھوٹا ہو سکتا تھا؟ اس لیے مجھے ڈر نہیں تھا, میں جانتا تھا کہ کافر مجھ پر حملہ نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگوں کی امانتیں واپس کر دینا, یعنی بغیر امانتوں کو واپس کیے ہوئے میں جاؤں گا نہیں. اتنا یقین. سورہ یاسین پڑھی اور اللہ کے رسول نکل گئے. کافروں کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا, ان کو دکھائی نہیں. اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق جب گئے آگے بڑھتے گئے, جن لوگوں نے حج کیا ہوگا, عمرہ کیا ہوگا, ان کو معلوم ہوگا کہ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر غار ثور ہے. وہاں پہنچتے کافریاں پیچھا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں چھپ جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں رک جائیے, پہلے اس غار کے اندر مجھے جانے دیجئے, دیکھ لیتا ہوں کہ اس غار کے اندر کوئی موذی, کوئی خطرناک چیز تو نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق اس غار میں چھپ جاتے ہیں, اس غار کے اندر گھستے ہیں, چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو دیکھتے ہیں. ایک چادر تھی ان کے پاس, اس کو پھاڑ دیتے ہیں اور اس کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی اب آپ اندر آ جائیے. اللہ کے نبی اس غار کے اندر داخل ہوتے ہیں. فرمایا ابو بکر صدیق بیٹھ گئے, اے اللہ کے نبی آپ اپنا سر میری ران کے اوپر رکھ لیجئے. اللہ کے نبی نے اپنا سر ران کے اوپر رکھا ابو بکر صدیق کے, اور سو گئے. جب سوئے تو ابو بکر صدیق کی آنکھیں, نظریں غار کی دیوار پر پڑی کہ دو چھوٹے چھوٹے سوراخ ابھی نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا کپڑا تو ختم ہو گیا ہے, اپنے پیر کے دونوں انگوٹھے ان دونوں سوراخوں پر لگا دیے. ایسے کر کے ان دونوں سوراخوں پر اپنے انگوٹھے لگا دیے. نبی اکرم کی ران کا سر ابو بکر کی ران پر ہے. ایک موذی زہریلا جانور نکلتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کے انگوٹھے میں کاٹتا ہے. ابو بکر صدیق کو اس زہریلے جانور کے کاٹنے کی تکلیف تو ہو رہی ہے, لیکن اپنا پیر نہیں ہلاتے, اپنا انگوٹھا نہیں ہلا رہے ہیں, اپنے پیر
کو जुम्बिश नहीं दे रहे हैं, अगर मैंने पैरों को जुम्बिश दी, अगर मैंने पैरों को हरकत दी तो पैर हिल जाएंगे, और अगर पैर हिल गए तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाएगी, आपकी नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा। गौर करो, रसूल की जात से भी मोहब्बत, और ऐसी मोहब्बत कि पैर में जहरीला जानवर काट रहा है लेकिन पैर नहीं हिला रहे। अगर पैरों को जुम्बिश दे दी तो पैरों में हरकत होगी, और पैरों में हरकत हुई तो नबी की आंख खुल जाएगी। लेकिन तकलीफ और दर्द की वजह से आंखों से आंसू आ गया, और आंसू गिर गया, टपक गया, और वो आंसू का कतरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के नर्मो नाजुक गाल पर गिरता है। आंसू की गर्मी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बेदार कर दिया। आपकी आंख खुल गई, और जैसे ही नबी अकरम की आंख खुली, नबी अकरम ने कहा, अबू बकर क्या हो गया तुम्हें? अब जाग ही गए तो अब क्या छिपाऊं? फरमाया किसी जानवर ने काट लिया। आपने कहा ये तो जहरीला जानवर है। बोलो। कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। अपना लुआब दहन, अपने मुंह का थूक लुआब लिया, और हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे पर जहां जहरीले सांप ने या बिच्छू ने काटा था वहीं पर लगा दिया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, जिस वक्त लगाया उसी वक्त मुझे ऐसी ठंडक महसूस हुई कि फिर लगता था कि दर्द का कोई असर ही नहीं है। क्यों ना लोग समझ ही नहीं पाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले नहीं चलते हैं। जब ये चाहते हैं तो रब की रहमतें भी इनके साथ चलती हैं, बरकतें भी इनके साथ चलती हैं। रहमतों और बरकतों का यही तो मतलब होता है। और अल्लाह ने नमाज जब फर्ज की तो कहा था कि हम यही रहमतें और बरकतें तो आपको दे रहे हैं। किसी की आवाज चेंज होती है तो बस हो सकता है।